السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا حضور سرور کونین محبوب دارین آفتاب رسالت ماہتاب نبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک بار پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 12:30 بجنے والا ہے۔ یہ وقت تقریباً وہ ہو چکا ہے کہ جس وقت تک صلاۃ و سلام پڑھ لینا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان لوہے یا پتھر کا، لکڑی کا نہیں بنا ہوا ہے، گوشت پوشت ہڈی کا بنا ہوا ہے۔ یہ تھک جاتا ہے انسان، بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان کو اتنی ہی دیر بٹھایا جائے وہ تھکنے نہ پائے، پریشان نہ ہونے پائے۔ مزاج پہچاننا بھی ضروری ہے۔ شریعت کا ایک حکم ہے امام جو نماز پڑھاتا ہے اس پر ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ وہ اپنے مقتدیوں کو سمجھے رہے۔ جن کی وہ نماز
پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، ان کو وہ سمجھے رہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ سمجھے رہے کہ ہمارے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان نمازیوں میں جہاں جوان ہیں وہاں پر بوڑھے بھی ہیں۔ ان نمازیوں میں جہاں وہ لوگ ہیں کہ جو آزاد ہیں، جنہیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کام نہیں ہے، انہی میں ایسے بھی مقتدی ہوں گے جنہیں کوئی ضرورت ہوگی اور کہیں جانا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز لمبی نہ پڑھائے، کہ نماز لمبی پڑھائے گا تو بیچارہ جو بوڑھا کمزور ہوگا وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کا من کہے گا کہ اب لاؤ بیٹھ جائے۔ حاجت مند، ضرورت مند ہے، اس نے سوچا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو مختصر نماز ہو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد چلا جائے۔ یہ کس کا مسئلہ میں نے بتایا ہے؟ نماز میں امام کا حق کیا ہے، کہ مقتدیوں پر اتنا بوجھ مت لا دو جو بیچارے کھڑے نہ ہو سکے، اس میں ہر طرح کے آدمی ہیں، پریشان نہ ہو۔ تو نماز جیسا ایک فریضہ جو فرض ہے، جماعت واجب ہے، اس کے بارے میں ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، تو یہ جلسہ جلوس وغیرہ کا زیادہ دیر تک چلاتے رہنا یہ نماز سے کوئی بہت زیادہ اہم تو ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے بہت ساری کرسیاں خالی ہو گئی، پریشان ہو گئے، کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات کا لحاظ ہم کو اور آپ کو سب کو رکھنا ہے، اور یہ ممبر جسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، نماز کے لیے ایک مصلی پر ہر کوئی نہیں آگے جا سکتا، ہر کوئی نہیں جا سکتا مصلی پہ۔ مصلی پر جانے والے کے لیے حقدار ہونا ضروری ہے، ہر کوئی مصلی پہ نہیں جا سکتا، اور اگر ہم نے لاپرواہی میں رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر ہم نے کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں دیکھا اور کسی غیر مستحق کو اگر ہم نے مصلی پہ پہنچا دیا اور اس نے لوگوں کی نمازیں پڑھا دی تو وہ نمازیں نہیں ہوئی، نمازیں برباد ہو گئی، کیونکہ ہم شریعت کے محتاج ہیں۔ شریعت نے جو کہا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، ہم کو اپنا مزاج نہیں چلانا ہے، ہم کو اپنا دماغ نہیں چلانا ہے، ہم کو شریعت کے حساب سے چلانا ہے، جو شریعت ہم سے کہے گی ہم وہ کام کریں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے
جب جن ممبران رسول سے ممبر رسول جس چوکی کو جس اسٹیج کو کہا جاتا ہے، اگر وہیں سے شریعت کے خلاف کوئی چیز قوم کے سامنے پیش کی جائے گی تو ذرا سوچئے پھر جو شریعت کا تقدس ہے، جو شریعت کی پاکیزگی ہے، جو شریعت کا احترام ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج قوم مسلم اس دنیا کے اندر زندہ ہے، اگر اسی احترام کو نہیں باقی رکھا گیا تو سوچئے پھر ہم کیسے ذمہ دار ٹھہرے، ہم کیسے حقدار ٹھہرے۔ ابھی ہمارے ایک ناطقہ نے ممبر رسول سے بات کہی کہ جب خدا ہی پنجتن پاک کی تعریف کرے، بولے، حضرات نعت خوانی کرنا ہو یا تقریر کرنا ہو، وعظ کرنا ہو، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا بھی کوئی حق ہے جو حقدار ہی اسے ادا کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مگر حیف صد حیف، آج ہم نے ان معاملات کو بھی بالکل کھیل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، آج ہمارا اس سے کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں رہ گیا ہے۔ قرآن مقدس نے جو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، اس میں صرف اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اہل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ صرف 4 ہی افراد، حضرت مولائے کائنات، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 4 ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی اہل بیت میں ہیں۔ اور پنجتن پاک جب بولا جاتا ہے تو صرف 5 ہی شخصیتیں اس میں آتی ہیں اور 6ٹھی شخصیت اس میں نہیں آتی۔ اور پھر ہر چیز کا کوئی معیار، کوئی وقار ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے وہ معیار کھو دیا ہے، آج وہ وقار ہم نے کھو دیا ہے جس کی بنیاد پر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اگر کہیں وہ وقار اور وہ عزت برقرار ہوتی تو آج کہنے کو اس دھرتی کے اوپر 57 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن وہ سب کے سب ناکارہ ہیں، وہ سب کے سب ناکارہ ہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے، اپنے آپ کو صحیح طور پر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ کہ مسلمان ہونے کا جو ایک حق شریعت نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دیا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان کہلانے والے ملک مسلمان کہلانے کے صحیح طور پر حقدار نہیں۔
وقار کھو دیا انہوں نے، پیسے کے غلام بن گئے، دولت کے غلام بن گئے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امت محمدیہ، یہ مسلمان رب کائنات کو ماننے والے، نبی کے چاہنے والے، ان کے بارے میں ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم تو بہترین امت ہو۔ کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو۔ اور تمہاری بہتری کیا ہے؟ تمہاری بہتری یہ ہے، تمہاری اچھائی یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ جب نیکی کا حکم دو گے تب تم اچھے ہو، جب برائی سے روکو گے تب تم اچھے ہو، اور جب تم نیکی کا کرنے کا حکم کرنا چھوڑ دو اور برائی سے روکنا تم نے بند کر دو تو سمجھو تم اچھے نہیں۔ کیونکہ ہمارے اچھائی کا معیار نیکی کو کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا حق دینا، کہنا، یہ ہماری بھلائی اور اچھائی کا معیار رکھا گیا۔ یہ جلسے جلوس، یہ میلاد، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچایا جائے، نبی کی سنت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آج ہم نے کیا بنا رکھا ہے، کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے شریعت کو، کہ ہماری شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، جن کا ہم کھا پی رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہاں پر جی رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم نے بالکل بولا دیا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم در در بھٹک رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے جس میں اس بات کا درس دیا گیا ہے، اے لوگوں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آزمائشیں ہوتی ہیں اور مرنا تو جناب سب کو ہے۔ کون آدمی ہے جو یہاں پر ہمیشہ زندہ رہے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کرسی سے ادھر بھی پاؤں گا کہ نہیں ادھر پاؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوا اس کرسی پہ اور اس سے میں اتر بھی پاؤں گا۔ موت وہ چیز ہے، فرماتے ہیں موسم خراب تھا، ایک شخص ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا، نکلنے والا ایک شخص نکلا اور اس نے پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے شخص سے کہا، اے فلاں، بادل گرج رہا ہے، موسم خراب ہے، بجلی گر سکتی ہے، اور سنا جاتا ہے کہ پیڑ کے نیچے، پیڑ پر بجلی گرتی ہے، لہذا پیڑ کے نیچے مت کھڑے ہو، پیڑ سے ہٹ جاؤ، اگر بجلی گری
تو تم مر جاؤ گے۔ تو جانتے ہو پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے شخص نے کیا کہا تھا؟ آج ہمارے اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس شخص کی باتوں میں آ جاتا اور پیڑ کے نیچے سے ہٹ کر کے کہیں اور کھڑا ہو جاتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اللہ مالک ہے۔ کیا کہا؟ اللہ مالک ہے۔ تم نے مرنے کی بات کہی ہے، بجلی گرنے کی بات کہی ہے، تو اللہ مالک ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی موسم خراب ہے، بجلی کڑک رہی ہے، سنا جاتا ہے کہ پیڑ کے اوپر بجلی گرتی ہے، اگر بجلی گری تو تم مر سکتے ہو، لہذا پیڑ کا سایہ چھوڑو، کہیں دوسری جگہ پہ چلے جاؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ تیسری بار ایک آدمی اور گزرا، اس نے بھی یہی بات کہی، اے فلاں شخص موسم خراب ہے، بجلی کڑک رہی ہے، آسمان سے بجلی پیڑ پر گر سکتی ہے اور تم مر سکتے ہو، لہذا یہاں سے ہٹ جاؤ اور دوسری جگہ جا کر کے پناہ لے لو۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے۔ آخر بجلی گری اور وہ شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ پھر بعد میں آپ اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں اور اس کا مقصد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، موت تو آنی ہی ہے اور جو وقت مقرر ہو چکا ہے اسی پہ آنی ہے، نہ تو ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ایک سیکنڈ بعد۔ اگر اسے مرنا ہی تھا اسی وقت میں تو پیڑ سے ہٹ بھی اگر جاتا تو وہ مر جاتا، بچ نہ پاتا، لیکن یہ اس کا بھروسہ تھا، اعتماد تھا اللہ کی ذات کے اوپر کہ میرا اللہ مالک ہے، مرنا ہے تو اسی طرف سے ہے اور جینا ہے تو اسی کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو تین آدمی ایک ایک کر کے آئے تھے یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان تھے۔ تو آج ہمارا اور آپ کا اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ گیا، ہم دوسرے کے بہکاوے میں، دوسرے کے پھسلاوے میں، چکا چوندھ میں ہم آ گئے، ہم وہ بھول گئے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ جس نے جیسا پھنسا دیا کہہ دیا ہم ویسا ہی کرنے لگے، یہ نہیں سمجھا کہ میرے رب کائنات کا جو فرمان ہے، میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ بالکل اٹل ہے، اس میں ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا مولا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صاحب نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ ذرا سوچو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، دنیاوی اسباب کو نہ دیکھو، جہاں ضرورت ہے وہاں پر اسباب کو دیکھو، لیکن بغیر ضرورت اسباب کے اوپر مت جاؤ۔ ایک شخص نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں اپنا گھوڑا کسی چیز سے باندھوں تب میں اللہ پر بھروسہ کروں یا بغیر باندھے ہوئے میں اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اپنے گھوڑے کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے گھوڑے کو باندھو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو جو تدبیریں ہیں ظاہری ان پر عمل کرو اور ساتھ ساتھ
میں پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو اور یہ یقین جانو کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا، میرے رب کی چاہت کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں اور بار بار آپ نے سنے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اشعار کی شکل میں سنا ہے کہ امیہ ابن خلف نے کتنا مارا، کتنا گرم ریت پر لٹایا، انگاروں پہ لٹایا، آپ کی انگلیوں میں کیلیں تک گاڑ دی۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمت نے مضبوطی ہی رکھی، کوئی ہار نہیں مانی، اور ان کی زبان سے الاحد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، محمد اس کے رسول ہے، یہی کہتے رہے، یہی کہتے رہے۔ لیکن اس کے بعد بھی امیہ ابن خلف حضرت بلال کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا، یہ ان کا ایمان تھا مضبوط۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اور جب ہم ایمان مضبوط کریں گے، اللہ کی ذات پر اپنا ایمان رکھیں گے، تو تب کہیں جا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے کامیابی ملے گی۔ آج ہم لوگ یہاں پر جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ منانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق صاحب رضوی کی بہت اچھے ماحول میں آپ نے تقریر سماعت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تقریر سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، اور اس سیکھ پر عمل کرنے کا آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ ارادہ بنایا ہوگا۔ میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، دل میں آپ کے ضرور کچھ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ان جلسوں میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا ذکر خیر سننے کے لیے جائیں، اور اس میں شریعت کی جو بات بتائی جائے اس پر ہم عمل پیرا ہوں، اور جو نئی بات ہم کو ملی ہے، اب تک ہم نہیں سیکھ پائے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سننے کے بعد عمل کریں گے۔ یہ ضرور آپ کے دل میں بات آئی ہوگی، اور اگر بات یہ آئی ہے تو یقین جانیے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اور جس نے اگر صرف سنا اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا، تو بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بارش ہو پتھر کے اوپر، اور ساری بارش پتھر سے ادھر ادھر سب پھسل جائے، پتھر میں کوئی نمی نہ ہے، کوئی تری نہ ہے، اور کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ کی کرامتیں ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور بڑے با کرامت ولی ہیں، لیکن کرامت سے بھی زیادہ بڑی کرامت وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کا ایک ایک قدم شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری طریقے سے گامزن تھا۔ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی میرے سرکار غوث اعظم کا نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت کے موافق چلے اور فرائض واجبات سنن و مستحبات پر عمل کرتا رہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں نہیں اڑ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں،
وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. وہ چھوٹی چیز کو بڑی نہیں کر سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت کے اوپر چلنا ضروری ہے. ایک انسان کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے، نبی کی امت کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے. میرے سرکار غوث اعظم جن کا آج ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، وہ ہمارے سرکار غوث اعظم نے کون سا سبق ہم کو آپ کو دیا ہے؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ ہم کو کہ صرف آپ کے نام کی ہم بریانی کھا لیں، 11ویں شریف منا لیں، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہو گئے؟ آپ کے نام کا نعرہ ہم نے لگا دیا یا غوث المدد، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہو گئے؟ نعرہ لگا دیا، چاہنے والے ہو گئے، اچھی بات ہے. 11ویں شریف منا لیا، اچھی بات ہے. ہم نے 11ویں شریف کے نام کے جلسے کر لیے، اچھی بات ہے. لیکن آؤ دیکھو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت مطہرہ پر کس طریقے سے عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے ہمارے علماء سے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر. 40 سال، 1-2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ غوث اعظم نے پیغام دیا ہے، اے میری 11ویں شریف منانے والوں، اے میرے نام کا چرچا کرنے والوں، میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، عبادت کی ہے. اے میرے ماننے والوں، تم بھی نماز کی پابندی کرو، تم بھی نماز کی پابندی کرو. صرف نظر و نیاز بریانی تک ہی نہ رہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ. یہ میرے سرکار غوث اعظم نے پیغام دیا ہے. میرے سرکار غوث اعظم نے بڑا مشہور واقعہ ہے سچ بولنے کا. سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میرے سرکار غوث اعظم نے سچ کا دامن تھاما، جھوٹ کو قریب بھی آنے نہیں دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی، اور توبہ ہی نہیں کی، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے توبہ کیا کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کیا ہوا، وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہو گئے، سارے کے سارے ولی ہو گئے. تو ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے، ہم کو کون سا پیغام دیا ہے، کون سی بات ہم سے کہی ہے. جو بات ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم کو وہی کام دکھانا ہے، اور جب وہ کام ہم دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آج ہمارے اندر عجیب سا ماحول پیدا ہو چکا ہے. لالچ، کاروبار، دھندا. آج یہ جو سب کیمرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب دھندا ہے. میں تو کھلا کہتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دھندا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف دھندا. جس طریقے سے رزق حاصل کرنا چاہو گے اللہ تعالیٰ ویسے رزق تم کو دے گا. حلال طریقے سے کمانا چاہو گے حلال
حلال طریقے سے اللہ راستے پیدا کر دے گا، اور اگر حرام طریقہ چاہو گے تو اللہ تعالیٰ حرام راستہ پیدا کر دے گا۔ ذمہ دار تم ہو۔ آج جتنی بھی یہ سب ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اکا دکا چھوڑ کر کے یہ سب دھندا ہے، کاروبار ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے کہ ہم دین کا پیغام عام کریں گے، دین کا پیغام عام کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا لوگوں نے۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے معاشرہ سدھرے گا؟ کہاں سے ماحول سدھرے گا؟ آنے والے علماء آتے ہیں، اپنا پیغام دے کے چلے جاتے ہیں، قوم کا ماننا یا نہ ماننا یہ اس کی مرضی کے اوپر ہوگا۔ اپنی نیتیں ہم لوگوں کو سدھارنا چاہیے۔ تھوڑی چیز میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے، ڈھیر چیز میں برکت نہیں ہے۔ ہاں، کب برکت ڈھیر چیز میں ہے؟ جب نیتیں ہماری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہوگی، اور اگر بظاہر تھوڑی بھی چیز ہمارے سامنے ہے لیکن اگر نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ آج آدمی دولت کی طرف کتنا بھاگ رہا ہے، پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کاش آج کا مسلمان جتنی تیزی کے ساتھ دولت کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کا آدھا حصہ اگر اللہ کی طرف بھاگتا، نبی کی طرف بھاگتا، شریعت کی طرف بھاگتا، تو دنیا کا ماحول بدل جاتا، معاشرہ بدل جاتا، حالات بدل جاتے۔ لیکن افسوس، رونا تو اسی بات کا ہے کہ آج ہماری تعداد تو بہت ہے، تعداد بہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تعداد بس ویسی ہے، یہ کر سکنے والی کوئی تعداد نہیں، اس سے ہو کچھ نہیں پائے گا، یہ ہو کچھ نہیں پائے گا۔ گنتی کے ہے تعداد زیادہ، اس سے ہو کچھ نہیں پائے گا، پکا۔ ورنہ وہ وقت بھی تو تھا، سب لوگ جانتے ہیں کہ 313 تھے ایک طرف، اور ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 1000 تھے، لیکن پھر بھی 313 جیت گئے اور 1000 ہار گئے۔ ہار گئے کیا تھی اندر بات؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی محبت تھی، ایمان پہ مضبوط تھی، وہ ان کا ایمان، مضبوط ایمان ان کو کامیابی دلا رہا تھا اور انہیں سرخرو کر رہا تھا۔ آج اگر اس کا پرسنٹیج نکالا جائے تو آج ہم مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ہے، لیکن بس بات وہی ہے کہ ڈھول کے اندر پول ہے، ڈھول کے اندر بول ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت کچھ ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ لہذا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نیتیں، اپنا اخلاص، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑو، بزرگان دین سے جوڑو، اس نیت سے کام کرو کہ ہمارا اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، ہمارے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں، اور جب ہم ان کے لیے کام کریں گے تو ہمارے کاموں کے وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ کرام کی سیرت کو دیکھو کہ شریعت مطہرہ پر انہوں نے عمل کیا ہے تو انہوں نے فتح و نصرت پائی ہے۔ میرے سرکار خواجہ غریب نواز میں صرف چند لوگ آئے تھے، چند لوگ آئے تھے، راجہ تو ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا، اجمیر کی سرزمین پر بھگائے دے رہا تھا، اور چاہتے اگر وہ اپنے حساب سے دنیاوی اعتبار سے تعداد میں تھے زیادہ بھگا سکتے تھے، لیکن چند تھے خواجہ غریب نواز لوگ، لیکن کیوں نہیں بھگا پائے؟ کیوں نہیں بھگا پائے؟ ان کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، رب کائنات پر مضبوط ایمان تھا، ان کا کردار اچھا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا،
بنیاد پر وہ آئے، جمے اور جم کے رہ گئے، اور اتنا ہی نہیں نہ جانے کتنے لاکھوں کو مسلمان بنا کے چلے گئے۔ یہ صرف ایسے ہی کھیل تماشا تھوڑے ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ آج یہ جو رسوائی کے دن ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف ہمارا گھر کے اس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، بس ہم ہو گئے پکے مسلمان۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جب مضبوط کرو گے تب کہیں جا کے آگے بڑھو گے، تب کہیں جا کے ترقی کرو گے۔ بزرگان دین کی سیرت، آپ کا کردار ہم سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں آؤ، ہم کو مان رہے ہو تو جو ہم نے کیا ہے وہ کرو، ہم کو مان رہے ہو، ہمارا نام لے رہے ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ طوفان نوح لانے سے اے آگ فائدہ تو اشک ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے ہی پر عمل آپ کر لیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن آج کا مسلمان بھائی ہمارا وہ عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ سچے بغیر عمل کیے، بغیر محنت کیے ہی سب مل جائے، بغیر محنت کیے سب مل جائے، بغیر محنت کیے نہیں ملنا ہے، مشقت جھیلنا ہے، پریشانیاں اٹھانا ہے، دقتیں اٹھانا ہے، اور پھر بھی کہہ جانا ہے اللہ ایک ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ آج ہم تو دیکھ رہے ہیں، آج تو ہم یہاں پر ہیں، ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارا کلیجہ دہل جاتا ہے جب غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا حال ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اسلامی رشتہ ہے، ایک مسلمان ہونے کا رشتہ ہے، کتنی ہمت کے ساتھ وہاں کے مسلمان بچے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ ہے تو درد ہے، اور ہر رشتہ دار والے کو درد ہوتا ہے۔ آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں، بم پہ بم گر رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ہمت میں کوئی بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ بولو کتنے مضبوط دل کے مضبوط مسلمان فلسطین کا مسلمان ہے، ان کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو۔ کوئی کچھ کہے، لیکن جو ایک رشتہ ہے وہ رشتہ تو بڑھ ہی جائے گا، وہ شوق تو آ ہی جائے گا، جذبہ تو آ ہی جائے گا۔ تو سوچو، اپنے اندر ایمان کی پختگی لاؤ اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے مرنے کا، ایک سیکنڈ نہ پہلے اور نہ ایک سیکنڈ بعد، رد و بدل نہیں ہو سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ موت کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے نہ وہ پہلے ہو سکتا ہے اور نہ بعد ہو سکتا ہے۔ تو کس بات کا ڈرنا ہے؟ کس بات کا ڈرنا ہے؟ حق بات جو کہنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، وہ کہتے رہو اور وہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، روزی بھی دینے والا ہمارا اللہ ہے اور پریشانیاں ٹالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔
یہ میرا ایمان ہے، میں اس بات کو کہتا ہوں۔ آپ کو بھی یہی چاہیے، اور آپ بھی کہتے ہوں گے اپنے آپ میں کہ یقیناً ہم کو روزی دینے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کامے کو بنانے والا اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہمارے کام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اللہ اور رسول نے جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے، ہمارے رسول نے کیا کہا ہے، ہمارے بزرگان دین نے کیا کہا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں صاف صاف ہے کہ اے لوگو، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے کالے ہو، کتنے لمبے ہو، کیا ہو کیا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا قیمتی لباس پہنے ہو، کتنا شاندار لباس پہنے ہو، کتنا اچھا لباس پہنے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا اچھا ہے۔ یہ تمہاری شکل و صورت، یہ تمہارا لباس کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ جو کام دے گا وہ ہے جو دل، سینے کے اندر جو دل ہے اس کی کیفیت اچھی ہے تو تمہارا معاملہ اچھا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا ہے وہی اچھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اچھا۔ تو لہٰذا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مزاج کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، رسول کے لیے کرو۔ حدیث پاک میں صاف صاف آیا ہوا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی سے اگر دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی کے لیے دوستی کرو کسی سے تو اللہ کے لیے دوستی کرو، اور اگر کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اپنے نفس کے لیے نہ دوستی کرو اور نہ ہی دشمنی کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اجازت دی ہو دشمنی کرنے کی تو دشمنی کرو، رسول نے حکم دیا ہو دشمنی کرنے کا تو اس پر عمل کرو، دشمنی کرو، اور جہاں کہیں پر اللہ اور رسول نے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر دوستی کرو۔ غرض ہے کہ ہماری دوستی بھی ہو جب بھی اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو، اور اگر دشمنی کرنا ہے جب بھی اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق کرنا ہے۔ ہر ایک سے دوستی نہیں کی جاتی کہ جس کے ساتھ پاؤ اس کے ساتھ دوستی گاٹھے پڑے ہو، نہیں، خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ شریعت نے جس سے کہا ہے دوستی کرنے کے لیے انہی سے دوستی کرو، اور جس سے دوستی کرنے کے لیے منع کر دیا ہے اس سے دشمنی کرو، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایمان مضبوط کرو، اللہ کی عبادت کرو، سستی ختم کرو، غفلت ختم کرو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد نازل فرماتا ہے، کیسی مدد فرماتا ہے۔ کسی پر ظلم مت کیجیے، شریعت مطہرہ نے ظلم کرنا حرام فرمایا ہے۔ شریعت نے کہا ہے مثال کے طور پر اگر حلال چڑیا کو تمہیں کھانا ہے تو تم اس کا کھانے کی نیت سے شکار کر سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر تم نے صرف تماشا بنانے کے لیے، کھیل بنانے کے لیے، کھانا نہیں تمہارا مقصد ہے، صرف آزمانا ہے کہ نشانہ لگے گا نہیں لگے گا، اس نیت سے شکار کو مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ظلم ہو جائے گا۔ تو ہماری شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے، اللہ اور رسول نے جانور تک پر بھی
ظلم کرنا جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جانور پر بھی ظلم نہیں ہو سکتا، اور جب جانور پر ظلم نہیں ہو سکتا تو انسان کے اوپر ظلم کرنے کا اختیار اللہ اور رسول اللہ کب دے سکتے؟ کبھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی دیا۔ کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ جب جانور کے ساتھ ظلم نہیں تو انسان کے ساتھ بھی ظلم نہیں۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیشہ انصاف کرنے کی دعوت دی ہے۔ انصاف کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہمارا دین تو اتنا صاف ستھرا پاکیزہ ہے، جو تعلیم ہمارے دین اسلام کے اندر مل رہی ہے دنیا کے کسی دین کے اندر ایسی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ وہ پاکیزہ تعلیم ہمارا دین اسلام دے رہا ہے۔ لہذا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کی قدر جانو کہ اللہ اور رسول نے آپ کا مقام کتنا بلند کیا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، ہمیشہ سچ بولو، کسی ذات کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ چند باتیں جو موٹی موٹی ہیں، بڑی ظاہر ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ جو بھی کرنا ہے نیک کام ہم کو دل سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دکھاوا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کو کام نہیں کرنا ہے۔ ہم کو وہی کرنا ہے جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ اللہ اور رسول راضی ہو گیا، سمجھو سب ٹھیک ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے قریبی بندوں کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی فکر ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مزاج کو بدلو، مزاج کو بدلیے۔ اللہ اور رسول کی بات کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں شروع سے لے کر کے اب تک جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے موافق عمل کرنے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سارے لوگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سارے لوگوں کو ان شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنے والا ہو جائے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور جو بھی عمل نیک ہم کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، کیونکہ یہی خلوص، یہی محبت ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی اور یہی ہمارے ساتھ میدان محشر میں بھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ چین و سکون سب کو عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر چین، امن، شانتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپس میں جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے بستے ہیں، ہندوستان کی سرحد کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بیچ میں اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ، ملت کے ساتھ، میل جول کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لڑائی جھگڑے فتنے وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اچھی سمجھ عطا فرمائے، اچھی نیت عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن و چین عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ جو غزہ اور فلسطین کے
مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی ظلم کی صورت بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ظلم سے لوگوں کو بچائے رکھے, محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم لوگوں کو اللہ زندگی عطا فرمائے, اسی پر زندگی تمام ہو جائے اور اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کی موت ہو جائے اور اسی پر ہم لوگوں کا خاتمہ اللہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاک نامے گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تھے تو تمام فرشتے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر آئے. بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج بھی وہی طریقہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک ایک بھی سنی مسلمان باقی رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا. آئیے ہم لوگ بھی عقیدت و محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں.